مسلمان وہاں ٹھہر گئے. اب کافروں کی فوج یرموک کے مقام پر آ رہی ہے. مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہمیں کمک یعنی ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں, کوئی لوگ بھیجیں ہمارے ساتھ, اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک روایت میں 2 لاکھ, ایک میں 4 لاکھ وہ مجمع آ رہا ہے اور ہمارے پاس 30 سے 35 ہزار لوگ ہیں, اس لیے آپ کوئی روانہ کریں. لیکن کافر اتنی تیزی سے آئے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط پہنچا تو اتنا وقت نہ مل پایا کہ اپنی تازہ دم فوج ان کے پاس بھیجیں. 1000 فوج بھیجی جلدی جلدی, اور حضرت عمر نے خط لکھا اور فرمایا مجمع میں اس خط کو سنانا. اب جب بتا دیا اللہ کی شان, جس دن خط پہنچا اسی دن وہ 1000 کا لشکر بھی پہنچ گیا. خط جب, اور وہ کیا لڑائی بالکل تیار تھی, تو خط پڑھا گیا کہ تم لوگ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جس کا مفہوم یہ جمع رہنا, شیر کی طرح حملہ کرنا, کہ یہ تمہاری نگاہ میں یہ چونٹیوں کی طرح ثابت اور حقیر ثابت ہوں. لڑنا حقیر, ان کو کیا چونٹیوں کی طرح حقیر سمجھنا, اور شیر کی طرح جھپٹنا, اور جمع رہنا, اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. یہ حوصلہ بلند کرنے والی باتیں کی. اب جب دیکھا کہ بھائی, اور لشکر اتنا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اس زیادتی کی وجہ سے زمین لرز جائے, اتنا زیادہ لشکر ہے, گھبرانا نہیں, اللہ کی مدد ہوگی. اور بہان ان کا بڑا تھا, یرموک والوں کا, یہ روم والوں کا. اب اس نے کیا ہے, اس کو پتا تھا خالد ہیں اس میں, اور خالد کی تلوار تو جب گرجتی ہے تو گرجتی ہے, یہ صرف یہ کہ گرجتی نہیں, یہ برستی بھی ہے, یہ ٹکڑے بھی کرتی ہے. تو انہوں نے کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو ڈائلاگ پر لے کر آئیں, کوئی بات پر لے کر آئیں, کوئی بات ہو, گفتگو ہو. انہوں نے بھیجا بھائی جائیں کسی کو جو ہے نا, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کسی کو بلائیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خالد ابن ولید کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں ان سے بات کریں. خالد ابن ولید گئے اور اس بڑے جو ان کا سردار تھا ان کے پاس گئے, اور اس نے ان کے لیے کیا ہے دونوں طرف یہ اپنی فوجیں کھڑی کی, ان کو رعب میں ڈالنے کے لیے, مرعوب کرنے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا لشکر ہے. وہ دونوں طرف فوجیں ہی فوجیں ہیں. خالد بن ولید آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے تھے جیسے اکیلا شیر بھیڑیوں اور بکریوں کے بیچ میں سے آتا ہے. کوئی ان سے ڈر نہیں تھا, سیف اللہ کی تلوار تھی. سیدھا آئے اور ان کے پاس جب آئے, اس نے اپنے لیے اپنے پاس نشست رکھی تھی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو, پہلے اس نے کیا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی اچھے انداز سے, پھر کیا ہے یہ ٹیچر بننے کی کوشش کی. خالد بن ولید سے کہا بھائی تم عرب لوگ ہو, تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, تم بھوکے تھے, تم ہمارے پاس آتے تھے, ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا, تم ہمارے یہاں تجارت کیا کرتے تھے, تمہاری معیشت کا مکان اور محل اور جگہ اور مقام وہ ملک شام ہے. اب تمہارے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا, اب تم ہماری سرزمینوں میں آ کر ہمیں ہی بے دخل کرنے کے لیے آئے ہو, یہ کون سی اچھی بات ہے. ساری باتیں اس نے سنی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنی. آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے جو پیسے دیے ہیں نا, کہ تم پیسے دیتے تھے ہمارے بھائیوں کو, ہمارے عربوں کو, یہ پیسے اس لیے دیتے تھے تاکہ تم ہمارے عربوں کو پیسوں کے ذریعے سے خرید کر عیسائی بنا دو. رگ پر پاؤں رکھا, خنجر رکھا, بلکہ کہ کفر جو پیسے دیتا ہے وہ کفر انسانیت کی ہمدردی کی خاطر نہیں دیتا, کفر عیسائیت کی تبلیغ کی خاطر دیتا ہے پیسے. اللہ معاف فرمائے, ہمارے مسلمان بھی ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, ان کے وظیفے خور بنے ہوئے ہیں, ان کے تلوے چاٹنے والے ہمارے بعض بھائی بنے ہوئے ہیں, اور ان کے پیسے مختلف شکلوں میں ہمارے بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے عیسائیت کو کندھا فراہم کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے کندھا فراہم کرتے تو کچھ اللہ تمہیں عزت بھی دیتا. تو خالد بن ولید نے واضح فرما دیا کہ تم نے ہمارے بھائیوں عربوں کو پیسے دیے ہیں صرف اس لیے دیے تاکہ عیسائیت کی طرف پلٹ کر آئیں, عیسائی بن جائیں, اور وہ کیا ہے اپنے دھرم کو, دین کو چھوڑ کر عیسائی بن جائیں, اس لیے دیے. تم نے کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہیں کی. اور ہاں, ہم چھوٹے تھے, ہم حقیر تھے, ہم بت پرستی کے اندر مبتلا تھے, ہم شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے, مردار کا کھانا کھانے والے تھے, سب کچھ ہم تھے.
کہ اسی دوران اللہ نے ہمارے بیچ میں ہمارے ہی اندر ایک مرد قلندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو ہم میں نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے اور حیا کے اعتبار سے، پاک دامنی کے اعتبار سے، ہر جہت ہر نوع کے اعتبار سے ہم سے بہت اچھے تھے۔ انہیں فرمایا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرو، اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا قبلہ، ہمارا محور، ہمارا مرکز اللہ کی ذات کو بنایا۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پھر دیکھو ساری دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گا، تم اللہ کے دربار میں اپنی گردن جھکا کر دیکھو۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کا، ملک شام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بھائی 3 کام کرو، زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس تمہاری بکواس سننے کا، 3 کام کرو بس، اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے، اگر نہیں جزیہ دے دو ذلیل اور خوار ہو کر، اگر نہیں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں، بعضوں نے تو یہاں تک لکھا، خالد بن ولید نے یہ بھی فرمایا تھا ہمارے ساتھی جو لوگ ہیں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ خون جس قوم کا پسند ہے وہ تمہاری قوم کا، روم والوں کا خون بڑا پسند ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ خون پیتے نہیں ہے، مطلب کہ تمہاری گردن اڑانے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ اندر سے تو لڑس گیا، اس نے کہا ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے بڑے امیر کو 10,000 سونے کے سکے، تمہارے ہر سردار کو 1,000 سونے کے سکے، اور تمہاری ایک فوج کو، عام سپاہی کو 100 سونے کے سکے ہم دیتے ہیں، جتنی زمینوں پر تم قابض ہو اتنا اپنے قبضے میں رکھو اور اپنے ملک کو چلے جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واضح منع فرما دیا، سمجھ گئے کہ بھائی جنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے۔ اب خالد بن ولید پلٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی، اور اس طرف وہاں اس نے بھی مشورہ کیا اور طے کر دیا کہ بھائی کیا کریں گے، لڑیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، فجر کی نماز ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں ان ربک لبالمرصاد، یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، غیبی آواز آئی، اور چونکہ ان کے جاسوس جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھائی ان کی ایکٹیویٹیز دیکھو، ان کی نقل و حرکت دیکھیں، مسلمان کرتے کیا ہیں۔ ان جاسوسوں نے بتایا بھائی مسلمان تو بڑے بے فکر ہیں، قرآن کریم کی تلاوتوں میں مصروف ہیں، اور اتنے دنوں تک جب تک جنگ یرموک فتح نہیں ہوئی، 2 جنگیں اتنی کیا ہے وہ زیادہ قسم کی خطرناک اور مسلمانوں کی ماتھے کا جھومر ہیں، مسلمانوں کی عزت کے اعتبار سے 2 جنگیں، یرموک اور قادسیہ۔ آج بھی انسان تاریخ پڑھے تو انسان کہتے جیسے میں پورے جنگ کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش میرے بھائی کے پاس پپ جی کو چھوڑ کر تاریخ کے اوراق پلٹنے کے لیے وقت نہ ملے، میوزک کو چھوڑ کر ان کی مقدس شخصیات کی تاریخ پڑھنے کا وقت ملے۔ یہ 2 جنگ یرموک، اول ثانی 13 ہجری اور اس کے بعد دوسری 15 ہجری والی، اور اسی طرح قادسیہ کی جنگ، بہترین قسم کی، اس میں عجیب عجیب واقعات، صحابہ کے عجیب عجیب جو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کلپ موجود ہیں بہادری کے، کیا شرحبیل ابن حسنہ، کیا ابو عبیدہ ابن جراح، اور کیا وہ قباس ابن اشیم، عجیب عجیب ان کی کارگزاریاں، جیسے کہ انشاءاللہ آئیں گی آپ کے سامنے۔ اب انہوں نے جب قرآن کی آیت پڑھی نا، ان ربک لبالمرصاد، جس کا مطلب یہ کہ تمہارا رب گھات میں ہے، تاک میں ہے، فکر نہ کرو، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے۔ غیبی آواز آئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاتف غیبی، غیبی آواز آئی، وفرتم بالقوم، تم قوم والوں پر غالب ہو جاؤ گے، ورب العزہ، اور اللہ رب العزت کی قسم تم غالب ہو گئے، اللہ تمہیں غالب کریں گے۔ ولا يضركم كيدهم شيئا ولا يضرهم كيدهم شيئا، ہاں ولا يضركم كيدهم شيئا، اور یہ جو کافروں نے تانے بھنے ہیں اور تمہارے خلاف جو انہوں نے وہ ایک پروپیگنڈا بنایا ہے، تمہارے خلاف جو انہوں نے میٹنگیں کی ہیں، اور تمہارے خلاف انہوں نے مکر و فریب کی جال بھنے ہیں، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہیں کچھ بھی ان کا مکر و فریب نقصان نہیں دے گا، بس تمہیں فتح مل گئی۔ سورہ فجر کی پہلی رکعت میں یہ پڑھی تھی، اور جب دوسری رکعت فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، جب اس پر پہنچے تو پھر ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہی نصرت، یہی اللہ کی مدد، تم جیت جاؤ گے انشاءاللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بس آخری، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ موقع دیں تو
میں 30 بندوں کو لے کر جاتا ہوں، اور اس نے وہ جو ان کا جو بڑا کمانڈر ان چیف تھا اس نے فوجوں کو تقسیم کیا ہوا تھا،